بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ کلام ہمارا وہیں سے جاری ہے کہ جہاں ہم کائنات کے عجائبات آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں, یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں بار بار کہ ایک لفظ جو میں اور آپ کہتے تو تواتر کے ساتھ ہیں, کیا اس کو سمجھتے بھی ہیں, دل سے بلیو بھی کرتے ہیں یا نہیں, اور وہ لفظ ہے اللہ اکبر. کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کس طرح کچھ عرصہ قبل سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ آسمان جو بظاہر میں بڑا پرسکون نظر آ رہا ہے, اس میں ایک طوفان برپا ہے, اس میں ایک قیامت برپا ہے. کس طرح یہ آسمان ہمیں خطرناک ترین چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن قرآن کریم نے یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی تھی, 1400 سال پہلے بتا دی تھی. صرف ایک ایگزامپل دیکھ لیجیے اس ویڈیو میں, آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح بتا رہے ہیں کہ صرف گاما ریز, ایک ون فارم آف ریز, بہت ساری کی بات نہیں کر رہے, صرف گاما شعاعیں اگر ہماری زمین تک آ جائیں تو ہماری زمین کا کیا حال ہوگا. ابھی تو نہیں آتی چونکہ اللہ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہوا ہے, اگر آ جائیں تو کیا ہوگا. ذرا آپ اس مختصر سی ویڈیو میں دیکھیے گا کہ کس طرح اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. چلائیے گا جی. One did occur, and it was close enough, a huge amount of the Earth's atmosphere, including the ozone layer, would be instantly destroyed. Chemical reactions would result in photochemical smog, which would further interfere with Earth's natural cosmic ray protection. This would, in turn, expose all life on the planet to lethal doses of cosmic radiation and lead to mass extinction, with the Earth not recovering for millions of years. وہ کہہ رہے ہیں اس سطح کی تباہی ہوگی کہ زمین کئی ملین سالوں تک اس کو ریکور نہیں کر سکے گی. اتنی تباہی ہوگی اگر گاما ریز جو خارج ہو رہی ہیں, یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں اس کو اوور سمپلیفائی کروں, ناٹ سائنٹیفکلی, کہ اس وقت دھوپ سر و صورت نکلا ہوا نا, یہاں مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہے چونکہ چھت بنائی ہوئی, وہ گاما ریز خارج ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسا محفوظ چھت بنا دیا ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. یہ آپ نے سن لیا, اور اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے کہا تھا سورہ انبیاء تو گویا ایک سائنٹیفک کیا کیا ریسرچ اس کے اندر نہیں ہے کہ سائنس آج یہ بتا رہی ہے. اب آپ سنیے سورہ انبیاء کی آیت اور پھر اس کا ترجمہ سنیے اور حیران ہو جائیے. سنائی گئی آیت. اب میں آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ عرض کروں اور آگے ایک واقعہ عرض کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس آیت کا ترجمہ عجیب ہے, انبلیویبل ہے اس آیت کا ترجمہ. اس آیت کا ترجمہ ہے آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے بنایا, آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے بنایا, لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اور اگلی ایک ویڈیو کے ذریعے آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے آسمان پر کیا کیا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا, نظر تک نہیں آتا, صرف آلات کی مدد سے نظر آتا ہے. مثلا آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا کہ جس میں وہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ نیکڈ آئی سے کچھ نظر نہیں آ رہا, وہی چیز جب آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیے گا, یہ کچھ نظر نہیں آیا, خالی ہے, آپ کو خالی لگ رہا ہے آسمان. ٹیلیسکوپ کی مدد سے کیمرہ اندر گیا, اب دیکھیے وہی آسمان ہے جو اب تک نظر نہیں آ رہا تھا, اس میں یہ آپ کو پورا ایک پلانٹ سیٹرن نظر آ رہا ہے. سیٹرن نظر آ رہا ہے, یہ آسمان پہ ایگزسٹ کر رہا ہے لیکن یہ آلات کی مدد سے نظر آ رہا ہے, نظر ہی نہیں آ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان. آگے بڑھتے ہیں. ایک بات اور ہم نے یہ عرض کی تھی کہ ہماری زمین کی طرف مسلسل بڑی بڑی چٹانیں, بڑے بڑے پتھر آ رہے ہیں ہماری زمین کی طرف اس طرح سے, مگر اللہ تعالیٰ نے اگین آسمان کو ایسا محفوظ چھت بنا دیا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ان بڑے پتھروں کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے. اب آپ سنیے, ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک 10 کلومیٹر طویل شہاب ثاقب بڑا پتھر زمین سے ٹکرا گیا تھا, ایک مرتبہ ہو گیا تھا یہ, تو کیا ہوا تھا. یہ ایسا واقعہ ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جس پہ ڈاکیومنٹری سائنس سب بھری پڑی ہیں. یہ واقعہ ہے آج سے 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے کا. آج سے 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے ایک بڑا خلائی پتھر زمین سے ٹکرا گیا,
اور ایسا ٹکرایا کہ میں نے پڑھا ایک نئی تحقیق کے مطابق, لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق, کہ جس جگہ پر زمین سے ٹکرایا تھا تباہی پھیلانے کے لیے پوری زمین پر اس سے زیادہ خطرناک جگہ ہی کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی, وہیں پہ ٹکرایا تھا. جس اینگل سے ٹکرایا تھا, ہر چیز کسی ایک اینگل سے مارے تو زیادہ اثر انداز ہوتی ہے نا, جس اینگل سے ٹکرایا تھا پوری زمین پر اس سے زیادہ ہلاکت خیز اینگل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے زمین پہ تباہی ہوئی. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے زمین پہ ہلاکت ہوئی. کتنی ہلاکت ہوئی؟ دنیا کی 75% انواع کا یا مخلوقات کا خاتمہ ہو گیا. 75% جو کریچرز تھے اس وقت زمین پہ وہ مر گئے. اتنا بڑا حادثہ ہوا. اس زمانے میں زمین پر ڈائنوسورز ہوا کرتے تھے. یہ ڈائنوسورز لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک خوفناک حد تک عظیم چھپکلی. 1000 سے زائد اقسام تھی ڈائنوسورز کی. یہ بھی اللہ کی شان, اللہ کی مخلوق. یہ بھی دیکھیے 1000 سے زائد اقسام تھی. ہر طرح کے ڈائنوسور ہیں. زمین پر چلنے والے بھی ہیں, پانی میں تیرنے والے بھی ہیں, یہاں تک کہ ہواؤں میں اڑنے والے بھی ہیں. جو سب سے بڑا ڈائنوسور دریافت ہوا اس کی لمبائی 100 فٹ ہوا کرتی تھی. 100 فٹ. ایک عام انسان 6 فٹ کا ہوتا ہے. جو سب سے وزنی ڈائنوسور دریافت ہوا اس کا وزن 100 ٹن تک تھا. 100 ٹن. ایک بڑا ہاتھی 6-7 ٹن کا ہوتا ہے, یعنی تقریباً 15 ہاتھی ملا کر یہ ایک ڈائنوسور کے برابر تھے. لیکن کمال ہے, ایسے بھی ڈائنوسور تھے جو اتنے چھوٹے تھے کہ ان کا وزن 2.5 کلو گرام ہوتا تھا. یہ چپکلیاں, کچھوے اور انڈے وغیرہ کھاتے تھے. حیرت انگیز طور پر ان میں کچھ ایسے تھے جو دوسرے ڈائنوسورز کھا جاتے تھے, یعنی اپنے ہی ساتھیوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاتے تھے. میں ڈائنوسور کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں, ابھی آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں. کیا ہوا ایک روز 6 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے ایک بڑا پتھر, ایک بڑا شہاب ثاقب زمین کی طرف بڑھا اور زمین سے ٹکرا گیا. یہ کتنا بڑا پتھر تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک ماہر طبیعت نے اس حوالے سے جو کتاب لکھی ہے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ زمین سے ٹکرانے والا یہ شہاب ثاقب یا یہ بڑا پتھر زمین پر موجود جو بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے, یعنی کہ ماؤنٹ ایورسٹ, یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے برابر تھا. ماؤنٹ ایورسٹ کے برابر. اتنا بڑا پتھر زمین سے ٹکرایا تھا. ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی تو مطلب اس سے زیادہ اونچی کوئی چیز ہی نہیں ہے, یعنی اس کی چوٹیاں نظر ہی نہیں آتی اکثر. تو ماؤنٹ ایورسٹ سے بڑا پتھر زمین سے ٹکرایا. کس سپیڈ سے ٹکرایا؟ اس کی رفتار کیا تھی؟ اس کی رفتار گولی کی رفتار سے 20 گنا زیادہ تھی. 72,000 کلومیٹرز پر آور کی رفتار سے ٹکرایا. 72,000 کلومیٹرز پر آور, جو تیز ترین ہوائی جہاز ہے نا دنیا کو 12,000 کلومیٹر ہے فی گھنٹہ. یہ 72,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھا یہاں تک کہ ٹکرا گیا. اس کا وزن کتنا تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کتنا تھا, میں پڑھ دیتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آیا کتنا تھا. اس کا وزن تھا 2 کوادریلین پاؤنڈ. اب 2 پاؤنڈ ہوتا ہے, ایک 20 پاؤنڈ ہوتا ہے, ایک 200 پاؤنڈ ہوتا ہے, ایک 2,000 پاؤنڈ ہوتا ہے, 20,000 پاؤنڈ ہوتا ہے, 2 لاکھ پاؤنڈ ہوتا ہے, 2 کروڑ پاؤنڈ ہوتا ہے, 2 ارب پاؤنڈ ہوتا ہے. 2 کوادریلین پاؤنڈ, یہ پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے. یہ آپ کے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے. آپ 2 لکھیں, آگے 0 لگانا شروع کریں, 15 0 لگائیں, 15 تو یہ اماؤنٹ بنتا ہے. اتنا وزنی تھا یہ. زمین تک آتے آتے اس میں آگ لگ گئی, گویا آگ کا پہاڑ زمین سے ٹکرا رہا تھا. یہ کس طرف جا رہا تھا؟ اس جگہ پر جہاں پر آج میکسیکو ہے. یہ کتنا طاقتور تھا؟ ایٹم بم جس کی تباہی کی مثال دی جاتی ہے, یہ ایسٹیرائڈ یا شہاب ثاقب ایٹم بم سے 10 ارب گنا زیادہ تباہ کن تھا. اس کی گرمائش اتنی تھی کہ سمندر سے بھاپ نکلنا شروع ہو گئی. زمین میں جگہ جگہ آگ لگ گئی, ہر جگہ آگ پھیل گئی. ڈائنوسورز اس وقت کے کریچرز تھے, اپنی جان بچانے کے لیے جگہ جگہ بھاگتے رہے, اڑتے رہے, تیرتے رہے, مگر کوئی نہیں بچ سکا. سب کا خاتمہ ہو گیا. ڈائنوسورز کی جو نسل معدوم ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ, مین اہم وجہ یہ ہے, سب مر گئے. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. اس تصادم کی وجہ سے ایک گرد و غبار کا طوفان اٹھا. دھواں اٹھتا ہے نا, مٹی اٹھتی ہے نا, یہ گرد و غبار کا طوفان کتنا بڑا تھا؟ یہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا. زمین پر اندھیرا چھا گیا.
طوفان کا گرد و غبار اتنا زیادہ تھا کہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیا اس نے. اتنا بڑا گرد و غبار کا طوفان تھا. اس کی وجہ سے ایک اور مسئلہ ہو گیا, زمین پر طویل اور شدید موسم سرما شروع ہو گیا. صرف ڈائناسورز نہیں, زمین پر بسنے والی 75% مخلوقات مر گئی. خلاصہ کلام. اب آپ یہ سوچ لیجئے, آخر میں ایک بات اور سن جائیے, پھر خلاصہ کلام. جو ہم قوم لوط کے حوالے سے سنتے ہیں نا کہ پتھر برسائے گئے, عجب نہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہو, ایسٹیرائڈز ٹائپ کا یا اسی کی چھوٹی فارم ہو. چونکہ اس آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا, ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا, اوپر کا حصہ نیچے کر دیا, ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے. ممکن ہے یہ بھی وہی ایسا ہی کچھ معاملہ ہو, ممکن ہے. خلاصہ کلام, ایک ایسٹیرائڈ ایک دفعہ زمین سے ٹکرا گیا تھا تو وہ سب ہوا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایسے کتنے ہی ایسٹیرائڈز روزانہ ڈیلی ایوری سنگل مومنٹ زمین کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسا محفوظ چھت بنا دیا ہے کہ یہ زمین تک پہنچتے نہیں ہیں. میرا جی چاہتا ہے پھر اس آیت کا ترجمہ پڑھوں. آسمان کو محفوظ چھت ہم نے بنایا, لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے. سورہ انبیاء آیت نمبر 32. پھر کیوں نہ میں, آپ, ہم سب مل کر اس خدا کے کلام کو پڑھیں, اس خدا کی شان کو بیان کریں اور دل و جان سے کہیں اللہ اکبر.